بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين كريمين وجد الغوث الثقلين. یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے راستے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. آج اس عظیم ہستی کا یوم ہے کہ جس کے ہم سنیوں پہ بہت سے احسانات ہیں. اہل ظرف اور نمک حلال کبھی بھی اپنے محسن کا احسان نہیں بھولتا اور ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے. آج اس عظیم ترین شخصیت کا عرس مبارک ہے جو شمشیر اعلی حضرت بھی تھے، مفتی اعظم ہند کے پیارے بھی تھے، حجت الاسلام کے دلارے بھی تھے، یعنی شیخ طریقت، امیر جماعت اہل سنت، مرد مومن، مرد حق، حضور سیدی و سندی آقائی حضور سیدی شاہ تراب الحق قادری رضوی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک ہے. شاہ صاحب کے تمام محبین، متوسلین، مریدین اور تمام چاہنے والوں کو میری طرف سے شاہ صاحب کا عرس بہت بہت مبارک ہو. شاہ صاحب ایک عظیم ترین شخصیت کے مالک تھے، اور میں اگر یوں کہوں کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء کی تعبیر اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر تھے شاہ صاحب. تم بے جانا ہوگا. شاہ صاحب کی زندگی شروع سے آخر تک فکر اعلی حضرت پر تھی، اور آپ نے اپنے تحریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے فکر اعلی حضرت کو گھر گھر پہنچایا. اور میں یہاں پر ایک بات بھی کروں گا کہ شاہ صاحب کی زندگی، شاہ صاحب کا کردار، شاہ صاحب کی گفتگو، شاہ صاحب کی تحریر، شاہ صاحب کا خطاب، شاہ صاحب کا کردار جو آج کے علماء کرام آ رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، نمونہ ہے. اور اگر شاہ صاحب کو آج کے علماء فالو کرنے لگ جائیں خطاب میں، تحریر میں، عقیدے کے معاملے میں، تو میں آپ کو واللہ باللہ کہہ رہا ہوں جو عقیدے کے معاملات میں ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں اس میں درستگی آ جائے گی، اور جتنے بھی خرافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شاہ صاحب کی زندگی ایسی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کو بالخصوص چاہیے کہ عقیدے کے معاملے میں، بیان کے معاملے میں اور کردار کے معاملے میں شاہ صاحب کو فالو کریں. اور جب شاہ صاحب کو فالو کریں گے نا تو عقیدے کے معاملے میں آپ کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، عقیدے کے معاملے میں کوئی حکمت عملیہ نہیں نکالیں گے. آج کچھ لوگ عقیدے کے معاملے میں حکمت عملیہ نکال رہے ہیں اور نام اعلی حضرت کا لے رہے ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ سیدی اعلی حضرت کا نام لے کر سیدی اعلی حضرت کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ حجت الاسلام کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ ابراہیم رضا خان کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ تاج الشریعہ کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ ارشد القادری کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ غزالی زماں کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ ابو داؤد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ شاہ تراب الحق شاہ صاحب کی فکر کی بغاوت کر رہے ہیں. تو خدارہ ہوش کے نہ کھلنے، عقیدے کے معاملے میں کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی. نہ ہم نے آج تک کسی بزرگان دین کو دیکھا. بڑے بڑے جید علماء کرام آئے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. اگر کرنا ہوتا تو عقیدے کے معاملات میں وہ حکمت عملیہ نکال سکتے، لیکن انہوں نے نہیں نکالی، کیونکہ عقیدے میں اگر حکمت عملی آ گئی تو عقیدہ کس نام کا ہے بھائی؟ عقیدے میں کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو سیدی اعلیٰ حضرت حسام الحرمین میں بتا جاتے، فتاوی رضویہ میں بتا جاتے.
ہم لوگ کہتے تو ہیں ہماری آنکھیں اعلی حضرت پہ بند ہیں، معذرت کے ساتھ یہ صرف زبانی کلامی ہے. حقیقی طور پہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی تو صلح کلی کا ہم بائیکاٹ کرتے. اگر ہماری آنکھیں فتاوی رضویہ شریف میں، اگر ہماری آنکھیں حسام الحرمین میں بند ہوتی تو آج ہم صلح کلی کا دروازہ نہ کھولتے. تاج الشریعہ نے فرما دیا تھا کہ صلح کلی نہیں، نبی کا نہیں ہے سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. ارے سنی سچا ہے مسلم نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو خدا را عقیدے کے معاملات میں کوئی حکمت عملیاں نہ نکالیں، کسی بزرگان دین نے نہیں نکالی تو خدا را آپ بھی نہ نکالیں. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارے لیے ہر میدان میں آگے، سب سے آگے سیدی اعلیٰ حضرت ہیں یا فتاوی رضویہ شریف ہیں. ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں، حسام الحرمین پہ بند ہیں. جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اس میں کوئی حکمت عملی نہیں نکلے گی. اور شاہ صاحب کو اگر آپ فالو کریں گے نا، ان تمام خرافات سے بچ جائیں گے. آپ اس کی کیا آپ کو بتاؤں کہ آج کل کا معاشرہ تو ایسا ہے کہ پیر کا بیٹا بھی بگڑ جاتا ہے، لیکن شاہ صاحب کے جو فرزند ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ان کے، شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کہ حقیقی باپ کے حقیقی بیٹے، محنتی باپ کے محنتی بیٹے. جو کام شاہ صاحب کر رہے تھے اور بظاہر پردہ فرما گئے، اسی کام کو شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کنٹینیو کیا اور سیدی کی فکر کو گھر گھر عام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آج شاہ جی کا عرس ہے تو تمام چاہنے والوں سے میری گزارش ہے ان کے کہ نیاز الفاتحہ کا سلسلہ کریں. ہمارے محسن ہیں، بہت بلند ترین ہستی تھی. میں آپ کو بتاؤں میری واللہ باللہ ایک خواہش تھی کہ میں شاہ صاحب سے کبھی حقیقی ملاقات ہو جائے، شاہ صاحب کی دست بوسی کا شرف حاصل ہو، شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ لوں، لیکن قسمت کو وہ میسر نہ تھا. شاہ صاحب پردہ فرما گئے. لیکن یقیناً مجھے شاہ صاحب کا فیض مل رہا ہے، کیونکہ شاہ صاحب سے میری بہت محبت ہے. شاہ صاحب میری پسندیدہ شخصیات میں تھے کہ مجھے ان دو شخصیات کا بڑا دکھ ہوتا ہے، حضور سیدی نیریاں شریف والے علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ صاحب تراب الحق صاحب. ان دو شخصیات کا میں بہت بڑا شہدائی تھا اور مجھے بہت پسند تھی، بس اس وجہ سے کہ یہ عقائد کے معاملے میں ٹنا ٹن تھے. انہوں نے عقیدے میں کوئی حکمت عملی نہیں نکالی. سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو امریکہ ہو، پاکستان ہو، یورپ ہو، کسی بھی کنٹری میں آپ نے ڈنکی کی چوٹ پہ سیدی کی فکر کو اجاگر کیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.